مفتی حنیف قریشی صاحب، ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ایام عزا، جن کو ہم محرم الحرام کے ایام کہتے ہیں، آتے ہیں، ہمیں درس حسینی دیتے ہیں، بارہا ہم پیغام حسینی سنتے ہیں، اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد سفر کا ماہ آتا ہے، پھر یہ 20 سفر جس کو ہم چہلم حضرت امام حسین کہتے ہیں، کوئی اس کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخی جروحوں میں اگر ہم نظر ڈالیں اور ان اوراق کو الٹ پلٹ کے دیکھیں تو گویا یہ آج اور کل کی شروع کی ہوئی روایت ہے، یا اس کا کوئی حصہ ہمیں نظر آتا ہے سرکار اور سرکار کے بعد کے ایام سے بھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیلم ہو یا 10 محرم الحرام ہو یا کوئی ذکر حسین کانفرنس ہو یا کوئی جلسہ یاد کربلا ہو، ان سب کا مطلوب اور مقصود ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ آل بیت اطہار کے ذکر کو عام کیا حق۔ جائے۔ اور آل بیت اطہار کے تذکار جمیلہ کو عام کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان سے محبت اور وابستگی میں اضافہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا پیار ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج سے بھی زیادہ۔ یہ لفظ میں بول رہا ہوں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ وہ فرائض ہیں جن کا ایک خاص وقت مقرر ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت ایسا فرض ہے جو ہر وقت اے لازم ہے۔ ہے اے سبحان اور اللہ۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار کی محبت اس حوالے سے بھی عام ترین فریضہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اگر رہ جائیں کسی عذر کی وجہ سے تو اس کا عذر قبول ہوتا ہے۔ صحیح۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت اگر ترک ہو جائے، رہ جائے، تو اس کا کوئی عذر پھر قبول نہیں ہوتا۔ بے شک۔ تو اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیات طیبہ میں آل بیت اطہار کو اتنی اہمیت خود اسی لیے دے کر گئے کہ آپ بتانا چاہتے تھے امت کو کہ یہ آل بیت اطہار کی محبت بھی فرائض دینیہ اور اسلامیہ میں سے ایک عام ترین فریضہ ہے۔ جیسے آپ نے خاص کر کے اہتمام نماز فرمایا، خاص کر کے اہتمام روزہ فرمایا، جی۔ اسی طرح آپ نے خاص کر کے محبت اہل بیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو عرب کے معاشرے کو آپ دیکھیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہمارا جو بالخصوص کیپی کے کا یا باقی قوموں کا کلچر ہے کہ وہاں پر بچوں کو عام بڑی محافل اور نشستوں میں جو نہیں بلایا جاتا، ان کو پیچھے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ جی۔ اور عرب کا معاشرہ تو اس وقت ویسے بھی اسی طرح کا تھا کہ جس میں بڑا اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ بچے جو ہے نا وہ عام بڑوں کی محفل میں نہ ہوں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بڑی محفل کون سی ہوگی؟ واہ واہ۔ اور جس بزم میں اور جس مجلس میں نبی علیہ السلام کے ابو بکر، عمر، عثمان اور طلحہ و زبیر و سعد و سعید و ابو عبیدہ بیٹھے ہوں، اس سے بڑی مجلس کون سی ہوگی؟ لیکن اس اہتمام خاص کے ساتھ رسول اللہ کا ان مجلسوں میں اپنے شہزادوں کو بلانا، پھر لوگوں کے سامنے ان کو پیار کرنا، پھر ان کے ماتھے کو چومنا، پھر ان کے گلے پہ بوسے دینا، پھر ان کے دانتوں پہ بوسے دینا، پھر ان کے لبوں پہ بوسے دینا، پھر ان کو سینے سے چمٹانا، پھر ان کو سونگنا، پھر کہنا یہ میرے جنتی پھول ہیں، اور پھر اس کے بعد کہنا یا اللہ تو گواہ ہے میں ان سے پیار کرتا ہاں ہوں، ہاں تو ہاں بھی پیار سبحان کر، اللہ۔ جو جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ کوئی محض ایک ایسا نہیں کہ نانا اپنے نواسوں سے محبت کر رہا تھا اور ایک نیچرلی جیسے ہوتا ہے جی ویسے حضور بھی کر رہے تھے نا، جی۔ بابا ایسا نہیں ہے۔ اصل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کی محبت جو ہے نا وہ عام محبتوں جیسی نہیں ہے، اللہ ان اکبر۔ کی خصوصی محبت ہے، ان کی خصوصی شانیں ہیں۔ اور پھر ان کی شانیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عقل سے ماورا ہیں، کیونکہ جب آیت مباہلہ پر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان چار کو بلایا، علی، زارا، حسن اور حسین آ جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور ازواج مطہرات اور دیگر مقدس ہستیاں جی۔ موجود تھیں۔ جی۔ ان کی موجودگی میں چیلنج بھی، یہ کوئی اچانک کی بات نہیں ہے، پہلے خود اللہ نے چیلنج کروایا جی۔ کہ تم اپنے آپ کو بلاؤ، تم اپنی جانیں بلاؤ، تم جی۔ اپنے بیٹے بلاؤ، تم اپنی عورتیں بلاؤ۔ ہوں۔ تو اس سارے کے جواب میں صرف چار ہستیوں کا چننا، کیا یہ بھی ایک محض جناب وہ اچانک والا معاملہ ہے؟ یہ یقیناً بتانا مقصود تھا۔ اور آیت تطہیر میں چادر کے نیچے صرف ان چار کو بلانا، اور پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں موجود ہے جی۔ کہ ام المومنین سے فرمانا کہ تو دروازے پہ کھڑی اور کوئی اندر نہ آئے، جی۔ اور پھر ان کے اوپر چادر رکھ کے فرمانا اللہم ہؤلاء آل بیتی۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ سبحان یہ اللہ۔ سب کچھ امت کو بتانا مقصود تھا کہ جن کا نام علی، فاطمہ، حسن، حسین ہے، یہ عام لوگوں جیسے نہیں بے ہے۔ شک ایسا